آزاد کشمیر الیکشن صاف شفاف نہیں، دھاندلی زیادہ تھے۔ بلاول بھٹو کا پھر مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام۔ ویڈیو پیغام میں کہا، نون لیگ کے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کشمیریوں نے بہادری کے ساتھ نون لیگ کی دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کیا۔ پیپلز پارٹی کارکنان نے شہادت قبول کی۔ ہمارے رکن قومی اسمبلی کے ہاتھ میں گولی لگی۔ ان سب کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 سیٹوں پر کامیاب کروایا۔ پونچھ والوں میں آ رہا ہوں، آپ تیاری کریں۔ میر پور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئیں وہ آپ کو واپس دلواؤں گا۔ ہم پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی میدان چھوڑتے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی جنگ۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے الزام عائد کیا کہ پی پی امیدواروں کو ہرانے کے لیے نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ آزاد کشمیر الیکشن میں بھرپور دھاندلی کی گئی۔ پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان نہیں چھوڑے گی۔ وفاق اور پنجاب میں فارم 47 کی حکومت ہے۔ نون لیگ کے امیدوار ٹھپے لگاتے رہے، ہم نے شکایتیں کی مگر افسوس الیکشن کمیشن بھی ان کی پارٹی بن گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے جواب دیا، شرجیل میمن بار بار فارم 47 والا الیکشن کہتے ہیں، ایسا ہے تو صدر کے استعفے کا اعلان کریں۔ فارم 47 کا واویلا مچانے والے بتائیں کہ وہ خود کیسے ایوانوں میں پہنچے۔ پیپلز پارٹی کا رونا دھونا کل سے شروع ہو گیا تھا۔ مخالفین کو مسلم لیگ نون کی فتح ہضم نہیں ہوئی۔ شرجیل انعام میمن کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ الزامات لگانے والے شواہد بھی پیش کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات پر سوال اٹھائیں گے تو سندھ پر بھی سوالات اٹھیں گے۔ سیاسی نوک جھونک جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن برداشت، تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کیا جائے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 13، پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 سیٹیں نون لیگ نے جیت لیں، 2 پیپلز پارٹی کے نام رہیں۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 3 سیٹیں نون لیگ اور 3 پی پی کے حصے میں آئیں۔ مظفر آباد کے اہل 37 اور 28 میں انتخابات آج ہوں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کی ہے۔ 45 سیٹوں میں سے 23 پر مسلم لیگ نون نے کامیابی سمیٹ لی، حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے کہا تھا کہ موجودہ الیکشن مشکل ترین ہے۔ لوگوں نے ووٹ کی طاقت کا راستہ اپنایا۔ میر پور ڈویژن میں ٹرن آؤٹ 46.3% رہا۔ ان حالات میں یہ ٹرن آؤٹ کم نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ پیٹرول 4 روپے 8 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر کم۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے مقرر۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ دعویٰ کیا کہ میری مقبولیت اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر نے ذرائع ابلاغ کے سرویز کو جعلی اور گمراہ کن قرار دیا۔ امریکہ کے ساتھ اس وقت کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران کی تردید۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، آبنہ ہرمز سے ایک عارضی محفوظ راستے کے قیام کے حوالے سے عمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ واضح کیا، آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے محض عمان کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنا کافی نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو۔ اسحاق ڈار کی عباس عراقچی کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت۔ پاک ایران سفارتی رابطے، 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ ایران کا آبنہ ہرمز میں پرواز کرنے والے MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ڈرون کو فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا، واضح نہیں کیا گیا ڈرون کس ملک کا تھا۔ MQ-9 ریپر ڈرون بنیادی طور پہ امریکی فضائیہ استعمال کرتی ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 30 سے زائد امریکی ریپر ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ چین کا پھر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور ترقیاتی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ فلسطین میں چینی سفیر نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا
کہ چین فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی مسلسل حمایت کرتا رہے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ماڈل ٹاؤن میں اہم ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے قومی معاملات اور امن و امان سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا۔ رحمان بھولا پھر گرفتار، کراچی کے علاقے بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے عارضی مرکز میں دو گروپوں کا جھگڑا اور فائرنگ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن رحمان بھولا کو نارتھ ناظم آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال گروپس میں صلح نہیں ہو سکی، رات گئے نامعلوم مقام پر ہونے والے مذاکرات ناکام ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی کے قریبی لوگوں کا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے علیحدگی کا مشورہ۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، کل کے واقعے پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، کچھ بھی سیل نہیں ہو رہا، تمام معاملات ٹھیک کر لیں گے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کے مبینہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، ایک اور فوٹیج سامنے آ گئی۔ رضا کو جیب سے کوئی روشن چیز نکال کر پھینکتے دیکھا گیا۔ مقتول کا موبائل فون ریکارڈ تفتیش کاروں کو مل گیا۔ نوجوان کے قرض دہندگان کی فہرست بھی مرتب۔ 28 جولائی رات 11:30 بجے تک میر رضا کا منگیتر سے رابطہ رہا۔ منگیتر نے دوبارہ متعدد بار رابطے کی کوشش کی۔ 20 منٹ میں 40 سے زائد کالز اور پیغامات کیے گئے۔ میر رضا نے کسی کال یا پیغام کا جواب نہیں دیا۔ نوجوان گھر سے نکلنے سے قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ والد کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے منتقل کیے۔ میر رضا سیکیورٹی گارڈ کا 30 بور پستول ساتھ لے کر نکلا تھا۔ میر رضا علی کیس نے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تحقیقاتی کمیٹی جذبات سے ہٹ کر حقائق پر فیصلہ کرے گی۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے کہا، میر رضا کیس میں شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں، تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ سوات خودکش دھماکے کا مقدمہ درج، ایف آئی آر تھانہ کبل کے ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کی گئی۔ کبل پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر خودکش حملے کے مزید 2 زخمی پولیس اہلکار شہید، تعداد 17 ہو گئی۔ 7 پولیس اہلکار شامل۔ پولیس ترجمان کے مطابق سپاہی مکرم خان اور سپاہی حسین خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سید و شریف ٹیچنگ ہاسپٹل کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی، شہداء کے لواحقین سے ملے، تعزیت کا اظہار کیا۔ کراچی میں سوراب گوٹ جمالی پل کے قریب فائرنگ، پولیس اہلکار شہید، شناخت زمان عباس کے نام سے ہوئی۔ شہید کانسٹیبل سائٹ سپر ہائی وے میں تعینات تھا۔ بی بی سی کی رپورٹ، حقائق کے منافی الزامات گمراہ کن پروپیگنڈا ہیں۔ سیکریٹری اطلاعات آزاد کشمیر محمد راشد حنیف نے کہا، کلدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مسلح عناصر کو پناہ دے رکھی ہے، ہنگامے کر کے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ کلدم کمیٹی کے مسلح جتھوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔